رکھ دیا ہے، وجعلت اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس کو رکھ دیا گیا ہے کہ اگر میں کبھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ سکون، وہ اطمینان، وہ ٹھنڈک مجھے نماز کے ذریعے حاصل ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں نمازوں کا کتنا اہتمام کیا، یہاں تک صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو ہماری طرح نہیں کہ پریشان ہو گئے گلی میں نکل گئے تو گالیاں دینے شروع کرتے کہ سارے محلے کو سر پہ جمع کر دیا، میں نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب کبھی بڑی پریشانی ہوتی تو اس پریشانی کا حل یہ ہوتا اور وضو فرماتے اور مسلے پر کھڑے ہو جاتے، سلام کہتے تو پریشانی کا نام نشان ہوتا کہ ہمیشہ پریشانی اور مصیبت اور غم ان چیزوں کا علاج اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا۔ حضور علیہ السلام کے دار شفا میں ان کا ایک ہی حل تھا، وہ تھا نماز پڑھنا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے نماز میں رکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، ایک مجھے خوشبو پسند ہے، ایک مجھے بیویاں پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں رکھ دی ہے۔ صحابہ کرام کو سنا تو صحابہ کرام کے دل بھی چلنے لگے، صحابہ کرام کے دل میں اضطراب پیدا ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اپنی پسند پیش کی ہے تو ہم بھی اپنی کئی پسندوں کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ جب سرکار علیہ السلام نے گفتگو مکمل فرمائی، جناب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی طرف سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو، مجھے بھی دنیا میں صرف تین چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، نہ چار فرمائے نہ دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کو تین چیزیں پسند ہیں تو آپ کے یاد خاص رفیق کے مزار ابو بکر صدیق کو بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اب صحابہ کرام سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جناب صدیق اکبر آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا تین چیزیں، جن میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے صدیق اکبر کی تمنا، دنیا میں سے کوئی چیز اسے پسند ہے تو پہلے نمبر پر یہ النظر الی وجہ رسول اللہ، بس صبح شام اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور اور آپ کے برطحا والے چہرے کی میں زیارت کرتا رہوں، یہی ابو بکر صدیق کی پسند ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، صبح شام حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو کرتا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، صدیق اکبر کی ایمان پہ قربان جائے اور ان کے محبت پہ قربان جائے۔ دنیا میں کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس، جس چیز کو وہ چاہتے طلب کرتے وہ چیز خود چل کے ان کے قدموں میں آئے، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم دنیا میں رہ کر بھی اس طرح دنیا دار ہو گئے کہ تمہیں کسی کو کسی شے سے محبت، کسی کو کسی شے سے محبت۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی یاد غار کی پہلی پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، اور صبح شام حضور کے چہرے انور کو تکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، اور پہلی چیز یہ پسند ہے رسول اللہ، کہ میں صبح شام حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کروں، والمال علی قدم رسول اللہ، والانفاق مال علی قدم رسول اللہ۔ صدیق نے اپنی ساری زندگی میں کمایا، میری زندگی خواہش ہے سب کچھ کمایا ہوا رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دوں، بانفاق مالی علی رسول اللہ، کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے اس مال و دولت کو رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دینا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا بھائی یقون ابنتی تحت رسول اللہ، اور تیسری میری خواہش یہ یا رسول اللہ میری صاحب دادی اور میری جگر گوشہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں، یہ تین خواہش ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جس مرتبے پر ہے وہ افضل الصحابہ ہے، انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا درجہ اور کسی کا مرتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کروں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کے چہرے انور کی زیارت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اور بات صحابہ کرام کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں جس دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا، جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے جمال کے اوپر پردہ پڑ گیا، وہ صحابی اپنے بعد میں کام کر رہا تھا، گزرانے والے صحابی نے آ کر سے کہا تجھے بتا دوں مدینے میں تو کیا بتا دوں، کہنے لگا وہ کیسی قیادت ہے جو میں ابھی زندہ ہوں، کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وقار شریف ہوا، بس صحابی نے یہ کہہ دیا اس کی کیفیتیں بدل گئی، جو امیر کی آنکھ میں سے رہوں زمین پر گاڑی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر جو دعا کرنے لگا، رب العالمین دنیا کے مجھے عطا کی صبح شام کے محبوب علیہ السلام کا دیدار کروں، رب العالمین یہ نگاہ تو مجھے عطا کی تھی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کروں، العالمین کے تیرا محبوب علیہ السلام جہان میں اب نہیں رہا، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبی شریف کے مطلع عبادت پر مجھے نظر نہیں آئیں گے، جب میں بڑے رسول کا جلوہ کو روکا کر آپ کو نفاذ و نصیحت کرتے ہوئے میں نہیں سنوں گا، رب العالمین کا کو میں دنیا کی کوئی اور چیز دیکھنا نہیں چاہتا، صحابی رسول کے دل سے نکلی بھی آواز، رب العالمین جب تیرے محبوب علیہ السلام جہان میں نہیں رہے، اب ان آنکھوں کے سامنے کوئی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتا، العالمین نے اپنی دی ہوئی امانتیں مجھ سے واپس لے لے۔ یہ دل کی آواز تھی کہ رب العالمین جان کے تو نے مجھے اس لیے دیکھا کہ میں سے دنیاوی معاملات کروں، دنیاوی کاروبار کروں، یہ دنیا کی رضایت دیکھوں، العالمین تو نے یہ نعمتیں مجھے اس لیے عطا کی میں صبح شام چہرے پر دعا کی زیارت کروں، یہ اس لیے عطا کی تاکہ جو راستہ میرے رسول تک مجھے لے کر جائے اس راستے کو میں راتوں سے دیکھ کر قدم رسول تک جا پہنچوں، جب تیرے محبوب علیہ السلام ہی اس جہان میں نہیں رہے تو پھر یہ تجھے کیوں عطا کی ہے؟ العالمین جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اب تک جمال مصطفیٰ ظاہری اعتبار سے نگاہوں سے چھپ چکا ہے، رب العالمین اپنی امانتیں مجھ سے واپس لینے کے ساتھ میں کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اس نے جو ہی دعا ختم کی اور نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو فرماتے خدا کی قسم مجھے ایسا لگا کہ ساری عمر گویا یہ تو معجزات اندے ہی پیدا ہوئے، یعنی ان کے آنکھوں میں کوئی آثار ہی باقی نہیں تھے، اس نورت کے کوئی آثار باقی نہیں تھے، قوت بصارت کی وہ مکمل نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر سے نکلی ہوئی دعا تھی رب العالمین یہ آنکھیں تمہیں عطا کی ہیں تو پھر جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، یہ نگاہیں عطا کی ہیں تو اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے، جب تیرے محبوب اس جہان میں نہیں رہے تو اپنی دی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتیں مجھ سے واپس لے لیں۔ اب یہ کیفیت سامنے رکھے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مدعا کیا ہوتا تھا، اس صحابی رسول کی کیفیت کو سامنے رکھ کر اب ابو بکر صدیق کے دل کی جو تمنا تھی وہ دوبارہ سنیں، فرمایا تین چیزیں مجھے پسند ہے، پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ صبح شام حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کرتا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور تو ظاہری دنیا والوں کے چہروں کی طرح نہیں، میں آپ سے چہرے والے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے مثل ہیں، کس اعتبار سے ان کی مثل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کے قربان جائیے، اب وہ بے شمار احادیث اپنی جگہ صحابہ کرام کی چودھری کی رات کو دیکھ رہے تھے کہ وہ خوبصورت چاند ہے یا مدینہ کا چاند خوبصورت ہے، فرماتے دونوں کو دیکھنے کے بعد میں نے موازنہ کیا کہ جو مدینہ کا چاند ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرے انور اس چودھری کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین و جمیل ہے۔